یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورہ الحمد کے اندر تو ارشاد ہوا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پر تو ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر یہاں پر کبھی کوہ طور سے، کبھی خانہ کعبہ سے، کبھی بیت المقدس سے، کبھی پنجتن پاک سے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہے تو مدد خدا کی، وسیلہ مدد ابو طالب ہیں. یا ابو طالب ہیں یا ابو طالب کے بیٹے ہیں. شاعر کا مصرع ہے نا، مدد ہے خدا کی لیکن وسیلہ مدد ابو طالب ہیں. اور یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر ہے، ورنہ ہمارے روزمرہ کی زندگی ہماری گزارنا مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کبھی نہیں کہتے بیٹا پانی لا کے دو، مانگے خدا سے. جب بیمار ہوتے تو نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں، مانگے خدا سے. جب گھر بنانے کی ضرورت آتی ہے تو نہیں جاتے انجینئر کے پاس، بنا دیجئے گھر، بنائیے، پکاریے خدا کو. تو یہ روزمرہ کے ہمارے زندگی کے معمول معطل ہو جاتی اگر ہم صحیح طریقے سے فلسفے کو نہ سمجھ سکیں کہ جس چیز کی، توجہ رکھیے گا میں جملہ بہت قیمتی دینے جا رہا ہوں، کہ جس چیز کی اجازت خدا نے کی دی ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے. جس کام کا حکم خدا نے دیا ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے. بلکہ اگر قرآن میں پروردگار نے واجب قرار دیا ہے، مانگا ہے، حکم دیا ہے، تو اس کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، پکارا جائے. اگر اس طرح سے انسان عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کر رہا ہے. اور قرآن کی کبھی کوئی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے گی نہیں، دوسری آیتیں پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ دوسری آیتوں کے اندر کیا ارشاد ہوا، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے حبیب، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی اور گناہ کر لیا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جاؤکا، وہ پہلے تیرے دروازے پر آ جائیں. خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ کعبہ تک آ جائیں، وہ میرے پاس آ جائیں، میرے دروازے تک آ جائیں. نہیں فرمایا، فرمایا کہ جاؤکا، وہ تیرے پاس آئیں. واستغفر لهم الرسول، وہ خود بھی استغفار کریں، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. کیا ضرورت ہے رسول اللہ کی استغفار کی؟ اگر رسول اللہ استغفار نہ کرے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہا نہیں، اگر رسول خدا استغفار نہ کرے تو پھر وہ مجھے تواب و رحیم نہیں پائیں گے. اگر رسول اللہ بھی تمہارے لیے شفاعت کرے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ خدا کو تواب بھی پائیں گے اور وہ رحیم بھی پائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور رسول خدا کے پاس، اور خوبصورت بات یہ ہے، بڑی بڑی کتاب کے اندر روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم کی وصال کے بعد بھی ایک اعرابی آیا اور قبر رسول کے پاس آ کر اس سے بالکل یہی آیت کی تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے رسول، آپ کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے، میں آپ کے وسیلے سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار میری توبہ قبول فرما لے. آج ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہماری توبہ بھی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما لے. اس سے بڑا وسیلہ، اس سے بڑا آسرا ہمارے پاس نہیں ہے. اور خدا نے اس آیت کے اندر کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا کو بہت زیادہ تواب پائیں گے. ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی توجہ ہے تو یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم توبہ کریں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ توبہ کرنے والے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ کسی نے لفظ ادا کیا، تائب کہتے ہیں. تائب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ احسن، ماشاءاللہ. جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں تواب، بہت توبہ کرتا ہے. اسی لیے ساجد بہت ملیں گے دنیا میں، سید سجاد کوئی نہیں ملے گا. ساجد اور ہے، سجاد اور ہے، تائب اور ہے، تواب اور ہے. تو جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو تائب کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تواب. تو اگر ہم توبہ کرنے والوں میں کثرت کر جائیں، توبہ میں کثرت کر جائیں تو ہمیں تواب کہا جانا چاہیے. عجیب بات ہو گئی، خدا نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے میں تواب ہوں. ابھی جو آیت پڑھی اس میں کیا ارشاد ہوا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ خدا کو تواب پائیں گے. کمال ہو گیا، پروردگار تو کس بات کی توبہ کرتا ہے؟ تو کس بات کی توبہ؟ اور تائب بھی نہیں کہا، تواب، وہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. ہمارا تو اس لفظ سے توبہ ہے. یہ کون سا لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا اور خدا اپنے آپ کو تواب کہہ رہا ہے؟ علماء نے اس مسئلے کو حل کیا، مفسرین نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اصلی میں عربی زبان میں توبہ کہا جاتا ہے رجوع کرنے کو، اپنی اصل کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف، انسانیت کی طرف رجوع کرنے کو کہا جاتا ہے توبہ. تو لغوی معنی ہے توبہ کے رجوع کرنا.
جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے تائب، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے. لیکن خدا کو کہا جاتا ہے تواب، اس لیے کیونکہ اسی نے پہلے توفیق توبہ دی تھی اور وہی بعد میں توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس پر تو ایک نعرہ تکبیر ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اپنے خدا پر قربان ہو جاؤں، کیسے کیسے اپنے بندے کی طرف آتا ہے. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. پہلے وہ رجوع کرتا ہے ہماری طرف، پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلے وہ توفیق دیتا ہے، پھر جب ہم توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری طرف رجوع کر کے ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. ہم تائب ہیں، وہ تواب ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے. تو عزادارو، کب بنتا ہے پروردگار تواب؟ کہ جب رسول خدا کو وسیلہ قرار دیا جائے.